بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمہ اللہ. محبت اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع ہے. اس میں صالح آل شیخ حفظہ اللہ نے 7 یا 8 مسائل بیان کیے ہیں، جن میں سے کچھ کا بیان ہو چکا ہے. پہلا مسئلہ ہے تعریف الصحابی، کہ صحابی کی پہچان کیا ہے، صحابی کی کیا تعریف ہے، اور اسی کے ضمن میں صحابہ کے فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں اور ان سے کیا مسائل اخذ ہوتے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حب صحابہ، محبت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرض ہے، اور یہ عقیدے کے اس حصے سے تعلق رکھتا ہے جس کا نام ہے موالات. الموالات یعنی ایمان کا یہ تقاضا ہے، اصولوں میں سے ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن سے ایمان کی بنیاد پر محبت کرے. اور صحابہ سے بڑھ کر کون ایمان والا ہو سکتا ہے، جو کہ اہل ایمان کے لیے ائمہ کا درجہ رکھتے ہیں. ان کی محبت تو بالاولیٰ فرض ہے. ایک عام مسلمان کی محبت فرض ہے، تو صحابہ کرام تو ائمۃ الہدیٰ ہیں، لہذا صحابہ کی محبت فرض ہے. اور اس محبت کا تقاضا ہے، کچھ تقاضے ہیں. اور اہل سنت کا عقیدہ اعتدال پر مبنی ہے، عین اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے. نہ اس میں غلو ہے اور نہ جفا ہے. اہل سنت صحابہ کرام کے معاملے میں روافض، اہل تشیع، خوارج، اس دور کے خوارج اور نواصب سب سے بری ہیں. ان کے مقابلے میں اہل سنت عین اعتدال پر ہیں اور عین اسلام پر ہیں، بلکہ اس صحیح اسلام اسی کا نام مسلک اہل سنت ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے صحابہ کرام آپس میں ان کے درجات ہیں، ایک دوسرے سے مختلف. جیسے کہ سب سے پہلے عشرہ مبشرہ ہیں، ان سے بھی پہلے خلفائے راشدین ہیں، اور خلفائے راشدین ہی عشرہ مبشرہ میں ہیں. اور خلفائے راشدین میں سب سے افضل، بلکہ تمام امت صحابہ کرام میں اور پھر تمام امت میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی. اور جو ترتیب ثابت ہے اس کو بدلنا یہ گمراہی ہے. چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ مومن کے اوپر فرض ہے، محبت کا یہ تقاضا ہے، محبت اور نصرت کا یہ تقاضا ہے کہ صحابہ کرام کے تمام اعمال کو حسن نیت اور اخلاص پر محمول کرے، کہ یہ عقیدہ رکھے کہ صحابہ کرام کے نیت میں کہیں بھی فرق نہیں ہے. ان کا عمل ظاہر میں کچھ بھی نظر آئے، ان کا آپس میں ظاہر میں کچھ بھی جھگڑا ہو جائے، ان کی نیتوں میں، اخلاص میں کہیں بھی فرق نہیں ہے. کوئی عمل بھی انہوں نے سوائے اللہ کی رضا کے اور حق پر چلنے کے جذبے کے کسی اور نیت سے نہیں کیا، کیونکہ اس بات پر اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے. یہ سارے اصول جو ہیں قرآن اور حدیث کے دلائل کی بنا پر ہیں. ان میں سے کسی بھی اصول کو توڑنا اللہ تعالیٰ کی وہ گواہی اور وہ دلائل جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے صحابہ کی عدالت میں، ان کی توثیق میں، صحابہ کرام کے بارے میں، ان اصولوں کو توڑنا ان دلائل کی مخالفت ہے، اللہ کے کلام کی مخالفت ہے.
تو صحابہ کرام اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کے رسول سے اور دین سے، اور جہاں کہیں بھی ان کا اختلاف ہو جاتا ہے اس میں وہ مجتہد ہیں، اور مجتہد ہر حال میں اجر کا مستحق ہے۔ اسے گمراہ کہنا، غلط کہنا، باطل کہنا یہ بذات خود گمراہی ہے۔ عام علماء مجتہدین کے بارے میں یہ اصول ہے، اور یہ تو صحابہ کرام کا اجتہاد تو عام علماء مجتہدین کے اجتہاد سے کہیں اوپر ہے۔ عام ائمہ مجتہدین کے بارے میں یہ اصول ہے کہ جب ان اجتہاد کرتے ہوئے ان کا اختلاف ہو جائے تو ان کے بارے میں گمراہی کا ذہن رکھنا کہ یہ فلاں عالم امام گمراہ ہو گیا، یا اس نے گمراہی کی، یا اس نے قرآن و حدیث کی مخالفت کی، یہ نظریہ رکھنا یہ اصول کے خلاف ہے، یہ بذات خود گمراہی ہے۔ اور صحابہ کرام تو ائمۃ الہدیٰ ہیں، اہل ایمان کے لیے معیار ہیں، ان کے بارے میں ایسا خیال پیدا ہو جانا یا ایسا نظریہ رکھنا یہ بذات خود گمراہی ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں تو صرف اور صرف یہی عقیدہ رکھنا فرض ہے کہ وہ نیت میں مخلص ہیں، کہیں ریاکاری نہیں ہے ان کے عمل میں، کیونکہ قرآن نے ان کا سرٹیفکیٹ دیا والذین معہ بلا امتیاز، چاہے اعلیٰ درجے کا صحابی ہے یا صحابہ میں ادنا درجے کا صحابی ہے، بلا امتیاز۔ سورہ فتح کی جو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں یہ ثابت ہو گیا کہ ان کا ظاہر باطن سب مبنی برحق ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر ہے، ان کی نیتوں میں کہیں فرق نہیں ہے۔ باقی وہ بشر ہیں، معصوم نہیں ہیں نبیوں کی طرح، وہ مجتہدین ہیں، کہیں بھی ان کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے تو ان کو اجتہاد کا درجہ اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ ان میں کوئی، چاہے وہ یہ فرق کرنا کہ یہ عام صحابی ہے اور یہ فقیہ صحابی ہے، کوئی بھی صحابی ہے، اگر کہیں بھی اس سے آپ کو کوئی ایسی بات سننے میں ملتی ہے یا کوئی عمل سننے میں ملتا ہے کہ جو آپ کو بظاہر غلط لگتا ہے تو اس کو اجتہاد پر محمول کیا جائے گا، کیونکہ وہ مجتہد ہے، کیونکہ ان کی نیت اور ارادے کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے۔ ظاہر میں چاہے عمل آپ کو دلائل کے خلاف نظر آئے، ظاہر میں عمل چاہے آپ کو برا لگے، یہ آپ کو برا لگا ہے، انہوں نے کہیں بھی کوئی کام برا نہیں کیا ہے، کوئی کام غلط نہیں کیا ہے۔ پانچواں مسئلہ ہے کہ صحابہ کو برا بھلا کہنے والے کا حکم کیا ہے، اس میں تھوڑی تفصیل ہے، وہ بیان ہوگی۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے کہ صحابہ کرام سے محبت کرنا دین ہے، ایمان ہے اور احسان ہے، اس کی کیا وضاحت ہے؟ یہ تینوں چیزیں ایک ہی ہیں یا الگ الگ چیزیں؟ دین، ایمان، احسان۔ ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے عقیدہ اہل سنت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ صحابہ کا بغض کفر ہے، نفاق ہے اور طغیان ہے۔ یہ تینوں چیزوں کی وضاحت کیا ہے؟ کفر بھی دو طرح کا ہے، کفر اکبر، کفر اصغر، نفاق بھی دو طرح کا ہے، نفاق اصغر، نفاق اکبر، اور طغیان، یہ کیا وضاحت ہے؟ آٹھواں مسئلہ ہے کہ صحابہ کا دفاع کرنا، کہ صحابہ کے بارے میں جتنے بھی گمراہ کن عقائد ہیں ان کا رد کرنا، اور صحابہ کے بارے میں اسلام نے جو عقیدہ دیا ہے اس کا دفاع کرنا، یہ جہاد ہے۔ اور خاص طور پہ ایسے دور میں جب کثرت سے صحابہ کے بارے میں برے بھلے الفاظ استعمال ہو رہے ہوں، برے الفاظ، غلط عقائد، روافض کے عقائد کا پرچار کیا جا رہا ہو یا ان کی وکالت کی جا رہی ہو، ایسے دور میں صحابہ کے بارے میں اسلامی تعلیمات کا دفاع کرنا، صحابہ کا دفاع کرنا اور اسلامی تعلیمات کا پرچار کرنا، یہ عین جہاد ہے۔ یہ 8 مسائل ہیں شیخ صالح آل شیخ نے
یہ ذکر کیے ہیں۔ ان میں ہم 5ویں مسئلے پر پہنچے تھے۔ 5واں مسئلہ ہے صحابہ کو برا بھلا کہنے کے بارے میں، سب صحابہ۔ صحابہ کو برا بھلا، سب و شتم اردو میں